वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की जमात, मुल्क की शायद सबसे मकबूल जमात, मगर अपोजिशन की जमात हो या हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात के एक एस्पेक्ट है वो ये है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वन पेज हो या जंग चल रही हो, उनकी अंदरूनी जंग जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी थे तो भी खामोशी नहीं होती थी जमात में, और अब भी यही हाल है, बल्कि अब तो बहुत हम कह सकते हैं शिद्दत आ गई है इस सारे मामले में। जब भी उनकी बात होती है तो ये गुफ्तगू नहीं होती कि वो अपोजिशन के तौर पे कितना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे टॉक शोज़ हों, चाहे वैसे सियासत हो या पार्लियामेंट में। गुफ्तगू हमेशा यही होती है कि इनकी आपस की लड़ाइयाँ कहाँ पहुँची हैं। और अब भी हम यही बात कर सकते हैं, पिछले दिनों में एक दफ़े फिर जलसा हुआ, बकौल तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ा जलसा हुआ। नाक़दीन ने कहा कि इतना बड़ा नहीं था, जो एक ज़माने में जिस किस्म के जलसे ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर जलसा हो, तो कुछ ना कुछ कमी तो इस दफ़े रह गई। ऊपर से लीडर्स के साथ जो वर्कर्स का कुछ रवैया रहा उस पर भी बहुत बात हुई, मगर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे इस जलसे के, शायद वो उनमें भी बहुत शिद्दत आ गई। किस्सा शुरू हुआ जब जलसे के 2 दिन बाद ही जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, वो जेल पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने। पिछले दिनों में बकौल चीफ़ मिनिस्टर साहब और उनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिल रही थी, बहुत मसाइल थे। उस दिन वो पहुंच गए, उनकी मुलाकात भी हो गई। मुलाकात के बाद वो वहाँ से निकले और फ़ौरन खैबर पख्तूनख्वा आ गए। कोई उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की, कोई तफसील नहीं फराहम की, मगर बाद में बैरिस्टर सैफ ने उनके बिहाफ पे ज़रूर बताया कि वहाँ क्या गुफ्तगू हुई। मगर कहानी आगे बढ़ी जब उनकी एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने तनकीद की कि उनके ख़िलाफ़ पार्टी में साजिशें हो रही हैं, और इसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा पे भी। इल्ज़ाम ये नहीं खाली लगाया कि चीफ़ मिनिस्टर साहब के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, उन्होंने कहा बहन अलीमा खान साहिबा जो है वो पार्टी को भी टेक ओवर करना चाहती हैं और वो MI की भी की एजेंट है। इसके साथ साथ ये भी इत्तला सामने आई कि जो 2 वुज़रा हैं प्रोविंशियल कैबिनेट के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, आकिब उल्लाह खान और फैसल तरक़ई। ये शायद नाम वैसे तो लोगों को इतना ना मालूम हो, मगर अहम बात यह है कि आकिबुल्लाह खान साहब जो हैं ये असद कैसर साहब के भाई हैं, और फैसल तरक़ई जो है ये शाहराम तरक़ई साहब के भाई हैं। ये दोनों स्वाबी से ख़ानदानों का ताल्लुक़ है, एंड ऑब्वियसली द प्रोविंशियल पॉलिटिक्स इज़ एट प्ले। ये अब कहाँ बात जा रही है या नहीं जा रही, अलीमा खान साहिबा ने भी उसका जवाब दिया, बात के ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इमरान खान साहब से अब फिर पता चलेगा जब जुमेरात के दिन गालिबन मुलाकात होगी कि वो इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहते हैं। बट अगेन इट जस्ट शोज़ द डिसफंक्शन विद इन द पार्टी। क्या मकबूलियत भी कम हो रही है सूबे में, जलसा अच्छा क्यों नहीं हुआ, इसमें भी क्या इख्तलाफात का ताल्लुक़ है, या सचमुच जो वहाँ शिकायत है अब वर्कर्स को और सपोर्टर्स को पार्टी की हुकूमत से। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं खैबर पख्तूनख्वा, और हमें ज्वाइन किया मुश्ताक यूसुफज़ई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा, उसके मामलात, उसकी सियासत पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी झगड़ा साहब, सर वैसे मतलब कि आप तो पहले एक दूसरे से वैसे लड़ते ही रहते थे। जिसने पूछा है उससे सवाल करें ना। क्या उन्होंने तो पूछा नहीं, उन्होंने तो बताया है ना। मैंने तो किसी को नहीं किया। देखें, आई थिंक ये तो वैसे एक फ्रिवलस स्टेटमेंट है, बल्कि गौहर साहब ने भी कहा है। वैसे गौहर साहब से ज़्यादा परेशानी चीफ मिनिस्टर साहब को है, क्योंकि अगर अलीमा खान साहिबा पार्टी टेक ओवर करिए तो नौकरी तो जाएगी गौहर साहब की, बट गंडापुर साहब को इतनी क्यों फिक्र है अगर पार्टी टेक ओवर हो रही है, उनकी नौकरी। आपको पता है अगर गंडापुर साहब के तर्जुमान की कोई लिस्ट की हायरार्की होनी है तो उसमें मेरा नाम काफी नीचे होना है। तो asking the wrong person। बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आपका नाम उस सफ़े पे भी होगा। नहीं, शायद वो पहले सफ़े पे नहीं होगा ना, काफ़ी सफ़े होने पड़ेंगे। देखें, 2-3 बातें हैं सीरियसली।
یہ باتیں ساری نامناسب تھی. علیمہ خان کسی کی ایجنٹ نہیں ہے. علیمہ خان نے عمران خان کو ریپرزینٹ کیا ہے. جو 2-3 بار علیمہ خان نے مجھے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا تھا جن دنوں میں وہ بات چل رہی تھی کہ تیمور جھگڑا کو کیبنٹ میں لیں, انہوں نے پہلی چیز مجھے یہ کہی کہ تیمور, آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دا پالیٹکس آف دا پارٹی, نائدر ڈو آئی انٹینڈ ٹو بی. کہ میں نے اپنے جو گلے پہنچائے کہ جی یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا, نے مجھے کہا کہ میں نے صرف میرا کام آپ کو عمران خان کا پیغام پہنچانا ہے. دیٹ ڈزنٹ لک ٹو می, وہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ کوئی ایسے بندہ آپ سے بات کر رہی ہو جو کہ اپنے آپ کو اگلی چیئرپرسن سمجھتی ہو. یہ سارا کچھ جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا پی ٹی آئی کو نقصان بہت دیتا ہے, اور جو بھی کسی ریسپانسبل عہدے پہ ہے جس میں گوہر, سلمان راجہ اور آبویسلی چیف منسٹر گنڈاپور, یہ سارے ہیں, ان کو یہ اسپاٹ لائٹ میں بہت ٹائم سے کہہ رہا ہوں یہ ہمارے انٹرنل معاملوں سے ہٹا کے ہمارے کاز پہ ڈالنی پڑے گی. ٹھیک ہے مشتاق صاحب, آپ نے سنی تیمور جھگڑا صاحب کی بات, دل میں تو ان کے لڈو پھوٹ رہے ہیں بٹ وہ کچھ کہہ تو سکتے نہیں ہیں. آپ بتائیں سر کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ چیف منسٹر یہ غلط ہے, یہ بڑی ناجائز بات ہے. میں وہ بندہ ہوں نہیں, اور جب کسی پہ بات کرنی ہو تو وہ بھی میں بلیک اینڈ وائٹ میں اور ڈائریکٹ کرتا. نہیں آپ شریف آدمی ہیں نا, اسی لیے سر آپ نے ادھر ادھر کی بات کر دی. مشتاق صاحب ہمیں سچ بتائیں گے نا. مشتاق صاحب کیا چکر ہے؟ آئی مین چیف منسٹر صاحب کو کیا پڑی کہ ایک دم انہوں نے اتنا جس کو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اٹیک کیا اور سیدھے علیمہ خان صاحبہ پہ پہنچ گئے؟ یہ تو ہم سنتے رہے تھے نا سر کہ پارٹیز وغیرہ میں وہ تنقید کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ پہ. جی بہت شکریہ. اصل میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو پارٹی ہے تحریک انصاف, یہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, اور سب جو ہے ورکرز جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ پارٹی, اس میں جو ایم این ایز ہے, وزیر اعلیٰ ہے, وزیر ہے, سینیٹرز ہے, تو وہ صرف خان صاحب کی وجہ سے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے خان صاحب جیل میں ہیں تو ایک بندہ بڑا پاورفل ہے اور یہ ہے علی امین گنڈاپور, اور جب سے وہ چیف منسٹر بنے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ خود عمران خان ہے, لیکن وہ عمران خان نہیں ہے. اور ان کے جو بہت سارے قریبی دوست ہیں انہوں نے ان کو سمجھانے کی بھی بہت کوشش کی, لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان تمام لوگوں پہ شک کر رہے ہیں کہ یا یہ ان کے خلاف ہے یا ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. جو ان کے علم میں اس وقت جو خیبر پختونخوا حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بدحالی ہے, اگر وہ آپ ان کو بتا دیں تو پھر آپ کے اوپر شک کرے کہ یہ بھی میرے مخالف گروپ میں ہے. تو میرے خیال میں ان کی کمزوری ہے, ان کی انسیکیورٹی ہے. اور جب سے حکومت بنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ خود ان کے ایک وزیر نے جن کا تعلق ملکڑ سے ہے, انہوں نے انگلی اٹھائی, پھر ان کو ہٹایا گیا اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا کہ آپ بھی اس گروپ کا حصہ ہیں جو میرے ساتھ جو ہے میرے مخالفت کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا بڑا مسئلہ ہے. اور ایک اور بات ہے کہ وہ اس وقت جتنے بھی ہمارے صوبے میں گوڈ آفیسرز ہیں, اچھے سول سرونٹس ہیں, ان کو انہوں نے ایس ڈی بنایا ہے, کافی عرصے سے گھر بیٹھے ہیں. اچھا, جو اس وقت انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ڈپارٹمنٹ میں, تو ان کو خدشہ ہے کہ علیمہ خان صاحب آگے آتی ہے تو شاید پھر خان صاحب بہت سارے جو معاملات ہیں اس وقت شاید ان کو پتہ نہیں ہے, یا ان سے لوگ نہیں مل رہے, یا ان کو سچ نہیں بتا رہے, یا ان کو بہت کم یا غلط معلومات پہنچ رہی ہے جیل. تو شاید اگر علیمہ خان صاحبہ سامنے آتی ہے تو شاید ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہو جائے گا جو اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب جو بہت شریف ہے یا کمزور ہے, جو راجہ صاحب ہے وہ کمزور ہے, شریف ہے, وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو شاید یہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھ رہے ہیں کہ پھر معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہیں گے. اور ویری کوئکلی مشتاق صاحب مجھے یہ ذرا 30 سیکنڈز میں بتائیں کہ یہ 2 وزراء جو ہیں انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا ہے؟ یہ اصل میں جو آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ ایک تو اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں, عقیب اللہ خان صاحب, فیصل طارق شہرام طارق صاحب کے بھائی ہے. یہ اس گروپ کے جو کہ جس گروپ کو علی امین گنڈاپور اپنا مخالف گروپ سمجھ رہے ہیں اور بہت ہی خوفزدہ ہے اس گروپ سے, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح بلیک میل کریں گے, اور انہوں نے سبق سکھانے کے لیے ان کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی کوشش تھی کہ یہ لوگ غصے میں آئیں گے, پارٹی چھوڑیں گے, لیکن ان کو مایوسی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نہ گروپ بنائیں گے, نہ خلاف بیان دیں گے, ہم خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ رہیں گے. تیمور جھگڑا صاحب, ایک کوئی صحافی نے ٹویٹ بھی کیا, کوئی رپورٹنگ بھی اپنی طرف سے کی کہ آپ ان کے ساتھ سازش میں شامل ہیں, لوگوں کے ساتھ آپ کے بلکہ گھر پہ یہ سازشیں ہوتی ہیں,
تو ہیں تو سر آپ اب دوسرے گروپ کے نا, یہ تو مطلب کہ آپ بے شک کہیں کہ میں یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا, بٹ فیکشنز بھی ہیں پی ٹی آئی میں, اور کلیئرلی جو فیکشن علی امین گنڈاپور صاحب کے اپوزٹ فیکشن ہے, آپ اس کا حصہ تو بنتے ہیں نا سر. یہ بات ضروری ہے. جو آپ نے جس ٹویٹ کی آپ بات کر رہی ہیں وہ میں نے دیکھا, اس کا میں نے جواب بھی دیا, اور میں یہ بھی کہتا ہوں ویسے مجھے وہ کھانا بڑا مہنگا پڑا, ویسے ہی جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں جو انفلیشن ہے اس میں 10-20 لوگوں کے لیے کھانا کرنا جو ہے. تو آپ مان رہے ہیں کہ آپ کے گھر کوئی کھانا ہوا؟ میرے گھر کھانا ہوا تھا, وہ سوشل میڈیا پہ آیا تھا. اسد کیسر صاحب, سلمان راجہ, فردوس نقوی, جو کچھ ہماری لوکل لیڈرشپ جو وہاں پہ تھی, ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جلسہ گاہ پہ ایک دن پہلے, وہ میرے گھر آئے, کھانا کیا. اسد کیسر صاحب نے میرے خیال میں وہ کھانا پوسٹ کیا. اب اس پہ میں نے تو پوسٹ کیا سوشل میڈیا. اچھا. تو اس پہ جو ہے وہ میں نے تو کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کی. مجھے تو بڑا افسوس ہوگا اگر کسی نے وہاں پہ بات کی تھی, ایسے میں نے نہیں سنی. لیکن یہ جو الزامات لگانا بھی ہے نا, اور پھر ذرائع کے تھرو الزامات لگانا ہے نا, یہ ایک افسوسناک اور شرمناک حرکت ہے. کس کو کہہ رہے ہیں سر, کون الزام لگا رہا ہے ذرائع کے تھرو؟ یار جو ذرائع ہیں وہ ذرائع سن رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہوگا. اگر میں نے کسی کے بارے میں کبھی بات کرنی ہو, ٹھیک ہے, تو وہ میں ان کے منہ کے سامنے کروں گا. آپ کو یاد ہے فار ایگزامپل کہ اس حکومت نے اس کی ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی نے مجھے 24 سوالات بھیجے, وہی جو منسٹری والا معاملہ تھا. مشتاق صاحب کو کانٹیکٹ سارا پتہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس سوال نامے میں انہوں نے کہا کہ یہ سوالات آپ خفیہ رکھیں, اور ان سوالات پہ شیر افضل مروت بول رہا تھا کہ مجھے علی امین خان نے کہا ہے کہ یہ 40 ارب روپے پینشن کے گئے ہیں. ٹی وی پروگرام پہ کہہ رہا تھا. جواب بھی دیا تھا, جواب میں نے پبلکلی دیا. ٹھیک ہے, کوئی سیاستدان جب اس پہ الزام لگتا ہے وہ پبلکلی جواب کرپشن کے الزامات پہ کوشش کرتا ہے کہ نہ لگے. میں امریکہ میں بیٹھا تھا, کام پہ گیا تھا, پبلکلی جواب دیا. تو جب کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو ذرائع کے تھرو نہیں کرنی چاہیے, ڈائریکٹلی کرنی چاہیے. آج بھی جو میں نے جواب دیا ہے یا اس میں جو سوال کیے, کبھی کسی نے اس پہ کامنٹ نہیں کیا. اور حیرت کی بات ہے کہ کبھی کوئی جرنلسٹ بھی میرے سے ان سوالات کے بارے میں نہیں پوچھتا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اپنے دو مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں.